اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ جمعہ یوم استقبال رمضان المبارک کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلہ میں یہاں پر مرکز صراط مستقیم رضا مجتبیٰ گوجرانوالہ میں استقبال رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کر کے پھر اس میں اس کے آنے پر دنوں کو روزہ رکھ کے راتوں کو تراویح پڑھ کے کثرت سے نوافل ادا کر کے صدقہ و خیرات کر کے رب ذوالجلال ہمیں تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اس امت کے لیے رب ذوالجلال کے خصوصی تحائف میں سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو رمضان المبارک کے لحاظ سے کئی خصوصیات عطا کی ہیں۔ آج ہم جو استقبال کا لفظ استقبال رمضان
کانفرنس میں استعمال کر رہے ہیں، یہ الفاظ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ استقبال اردو میں ہم کسی کے آنے پر اس کا جو اعزاز ہے، اکرام ہے، تعظیم و توقیر ہے، خوشی ہے، میزبانوں کی طرف سے کسی مہمان کی آمد پر، اس میں ہم یہ لفظ استقبال کا استعمال کرتے ہیں۔ لغوی معنی ہے اس کا کسی کا آگے آنا طلب کرنا، آگے آنا طلب کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے آنے پر معاذ اللہ کوئی بیزار ہو جائے تو آگے آنا وہ طلب نہیں کر رہا، وہ اپنے رویے سے ظاہر کر رہا ہے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، اچھا ہے تم نہ ہی آؤ۔ تو استقبال یہ ہے کہ کسی کا آگے آنا اپنے لفظوں سے، اپنے چہرے کی خوشی سے، اپنے رویے سے، اپنے پکڑے ہوئے بینروں سے کسی کا آگے آنا طلب کرنا، یہ استقبال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ استدبار ہے۔ استدبار کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، اور پھر پیٹھ پھیرنے کو طلب کرنا۔ استدبار کہ ہماری طرف منہ نہ کرو بلکہ ہماری طرف تو تم پشت کرو، منہ دوسری طرف کر دو، وہ ہوتا ہے استدبار، اور یہ ہے استقبال۔ تو بہقی نے شعب ایمان میں 3 جلد کے اندر حدیث نمبر 3621 اس نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں لما اقبال شہر رمضان، اقبال اس کا مصدر ہے اقبال، یہ جو ہم نام بھی اقبال رکھتے ہیں، اقبال، اقبال کا مطلب بھی آگے آنا ہوتا ہے۔ تو اقبال لما اقبال شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی آ گیا سے مراد ہے کہ بالکل قریب آ گیا، چاند طلوع ہونے کا موقع آ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیا شان ہے اللہ کی، ما تستقبلون، صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ ما تستقبلون، کیا مہینہ آیا ہے، کیا موسم آیا ہے، کیا عظیم وقت آیا ہے، سبحان اللہ ما تستقبلون، یعنی لفظ ما کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں عظمت کے مضامین کو بیان کر دیا۔ ما تستقبلون، کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، عظیم مہینے کا اور رحمت کی عظیم گھڑیوں کا تم استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ کیا شان ہے اس مہینے کی۔ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، سبحان اللہ میری امت کون کون سی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ یہ دونوں لفظ اکٹھے ارشاد فرمائے، جس کو فضائل شہر رمضان کے اندر امام بہقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا، سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم،
کہ تم بھی استقبال کر رہے ہو، تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے۔ تستقبلون، اس میں فاعل ہے امت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کی نیابت میں آج مثلا ہم آمد رمضان کے منتظر ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو ایسے موقع پر فرما دیا، سبحان اللہ ما تستقبلون، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ کتنی عظیم گھڑیوں کا اور کتنے عظیم مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو۔ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، یہاں پر یستقبلو میں استقبال کا جو فاعل ہے ضمیر وہ ماذا کی طرف راجع ہے کہ وہ کیا نوازشات ہیں جو تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مہینے کی وجہ سے جو تمہیں ملیں گی، وہ کیا بشارتیں ہیں، وہ کیا برکتیں ہیں، وہ کیا رحمتیں ہیں، وہ کیا سعادتیں ہیں، وہ کتنے انعامات ہیں جو تمہارے لیے منتظر ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور یہ امت یہ کام کرے اور ان کو یہ انعامات دیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم رمضان کے استقبال میں ہو اور رمضان تمہارے استقبال میں ہے، یعنی دونوں طرف سے یہ اہتمام ہے۔ اور یہ اس امت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظمت ملی ہے، جس طرح کہ ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے، مگر جنت اس امت کے خواص کی مشتاق ہے کہ ان کے قدم کب مجھ پہ لگیں گے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہیں، فرمایا وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، کہ وہ تمہارے استقبال میں جو کچھ ہے اس کی کیا شان، کہ وہ کس انداز میں تمہارے لیے تمہیں نواز رہی ہیں۔ چونکہ یہ الفاظ جو تھے وہ تھے بظاہر تفصیل طلب، ما تستقبلون اور ماذا یستقبلکم، دونوں کے اندر ما جو ہے وہ استفہام کا ہے، ما تستقبلون، کس کا تم استقبال کر رہے ہو، ماذا یستقبلکم، کیا عظیم ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ تو ایسا جو موقع ہے عربی لغت کے لحاظ سے اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں، کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر بھی یہ ہے، کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہے اور اس طرح کے کوئی حالات ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے یا ایمرجنسی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بولے جا سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ان اکابرین کا ہم پر احسان جو بر موقع وہاں بول پڑے، یعنی وہ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارے پاس سورسز نہیں تھے کہ ہم عین جو مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حاصل کر پاتے، کہ لفظوں میں تو کئی معنوں کا احتمال ہے، کئی باتوں کا احتمال ہے، یہ ہو، یہ مراد ہو، یہ مراد ہو۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی نازل او عدو حاضر، کیا وحی کوئی نازل ہوئی ہے کہ جس کے لحاظ سے آپ ہمیں فرما رہے ہو کہ کیا عظیم چیز ہمیں مل رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف چیز آ رہی ہے، کوئی وحی ایسی نازل ہوئی ہے، او یا دوسری صورتحال کہ عدو حضر، یا کسی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے، کہ ہمیں یہ ہے کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم دشمن کو ماریں گے
اور اس کو مارنے کی گھڑی ہمارے لیے بڑی سعادت والی گھڑی ہے، اور یہ جو جہاد پر آنے کا موقع ہے، اس کی آمد جو ہے دشمن کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ الفاظ بولے ہیں کہ سبحان اللہ، استقبال کرنے والے بھی عظیم ہیں اور وہ گھڑی بھی عظیم ہے۔ یہ کس لحاظ سے آپ ارشاد فرما رہے ہو؟ قال لا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں۔ اب ہم تو 14 صدیوں سے معلومات دین پہنچا ہمارے تک، اور پھر آگے چونکہ اس باب میں یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگلی بات اس وقت ظاہر ہو چکی تھی، اور پھر ہم نے باب میں پڑھی اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ پہلے ہی ہم معنی بیان کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کے لحاظ سے، لیکن اس وقت تو یہ تشریح ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو جو دو آپشن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، یعنی ابھی چونکہ شریعت کی اس لحاظ سے کوئی وضاحت نہیں تھی جو آج ہمارے تک پہنچ چکی ہے ان کے پوچھنے کی وجہ سے، تو انہوں نے خود غور کر کے دو وجہ ڈھونڈی، یا تو پھر کوئی بڑی عظیم واج آ گئی ہے، یا پھر دشمن کا حملہ ہے، کوئی ایسے الارم ہے، اور پھر ہمیں شوق جو ہوتا ہے کفر کی کمر توڑنے کا، تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ تمہارے لیے بڑا اچھا موقع آ گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سوال میں رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا لا، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ فرمایا لیکن شہر رمضان، یعنی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، اس سے مراد آمد رمضان ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو بلندی ہے اس کے لحاظ سے میں نے لفظ ما بولا ہے کہ کیا بلند شان ہے اس مہینے کی جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور جو تمہیں رب عطا فرما رہا ہے، اتنا بڑا تمہیں موقع مل رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس پر یعنی لفظ سبحان اللہ کے بولنے کے بھی کئی مواقع ہیں۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ آگے جو بات کر رہا اس کے انکار کے لیے ہوتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اب وہاں لفظ سبحان جو ہے وہ انکار کے لیے ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ قدرت باری کا جب اظہار ہوتا ہے، یا یہ جو عرف میں آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ اس مطلب میں سرکار فرما رہے تھے جو اچھی بات اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ یہ رمضان ہے، تو میں نے کیوں اس کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل القبلہ، یغفر اللہ، میں سبحان اللہ کہہ کر اس مہینے کی عظمت کی طرف تمہیں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اس کی پہلی رات میں یغفر بخش دیتا ہے لکل اہل ھذہ القبلہ، میری ساری امت کے جتنے افراد اس وقت زمین میں زندہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اس لحاظ سے میں نے تمہیں یہ خبر دی کہ عام مہینہ نہیں، جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو پہلا عشرہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا پھر دوسرا کتنا عظیم ہوگا، پھر تیسرا کتنا عظیم ہوگا۔ جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو اگلا آنے والا دن کتنا عظیم ہوگا، اس کے ہر ہر لمحے کے اندر کتنی عظمت ہوگی۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو تمہیں تحفہ دیا ہے، اس تحفے پر میں سبحان اللہ کہہ کر تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کرم کتنا کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں گفتگو کے لحاظ سے بھی
علماء کو، مبلغین کو اور امت کے افراد جو کسی کو کوئی مسئلہ بتانا چاہیں، وہ طریقہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت سے اور گفتگو سے ملا، کہ ایک ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہ رمضان کی پہلی رات میں ہی اللہ میری امت کو بخش دیتا ہے، براہ راست شروع سے ہی یہ بیان فرما دیتے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب تجسس پیدا ہوا، سوال کیا گیا، اور پھر سوال کے جواب میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی پہلے اذہان میں ایک تلاش شروع ہوئی کہ یہ ما تقبلون ہے کیا، یہ کس پر سبحان اللہ کہا جا رہا ہے؟ تو پھر اپنے طور پر جواب تلاش کیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اور سرکار سے پوچھا گیا۔ تو اس میں ایک تو سامعین جو تھے ان کی فکری ورزش بھی ہو گئی کہ وہ خود سوچیں، اور پھر شوق بھی اس کے ذہنوں میں مخاطب جو ہے ان پیدا ہوا، اور پھر جب شوق پورا اجاگر ہو چکا تھا تو اب جب سرکار نے بتایا تو یہ شروع سے ہی بتا دینے سے اتنی دل کی کلی نہ کھلتی جتنی کہ اس انداز سے کھلی ہے۔